بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ المائدہ کے آیات 106 سے لے کے 113 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے تمام آیات کا ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے گواہی یعنی شہادت کو بے پناہ اہمیت دی کہ اس کا حق پہ ہونا لازم ہے، اس کا سچ ہونا لازم ہے، اس کی آتھینٹسٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے وصیت پہ بھی گواہ بنانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نکاح کے وقت آپ کو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا، اللہ نے دیا طریق شہادت تو مومنوں ایسا ہی کرو جیسا رب نے کہا ہے، 2 شخص گواہ کر لو اپنی وصیت پہ، 2 شخص گواہ کر لو اپنی وصیت پہ، بے شک ہو سفر میں تو گواہ کوئی بھی ہو، شہادت میں خیانت بڑا جرم ہے لوگو، شک ہو شہادت میں تو سچے گواہ۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت یعنی گواہی کو بے پناہ اہمیت دی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس میں خیانت نہ کی جائے۔ شہادت میں خیانت بڑا جرم ہے لوگو، شک ہو شہادت میں تو سچے گواہ آئیں، خوف نہ کرنا بوقت شہادت۔ یہ وہ شہادت نہیں ہے جو موت کے وقت نصیب ہوتی ہے، یہ وہ شہادت ہے جس کی آپ نے گواہی دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات یہاں کہی؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ تو خالق ہے، انہیں پتہ تھا کہ گواہی کے وقت ہو سکتا ہے جو گواہوں کو کوئی دھمکیاں دی جائیں، کوئی رشوت دی جائے، کوئی انسینٹیو دیا جائے اور وہ یہ غلطی کر بیٹھیں، وہ یہ خیانت کر بیٹھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ چیز بتائی کہ شک ہو شہادت میں تو سچے گواہ ہیں، خوف نہ کرنا بوقت شہادت، خوف نہ کرنا بوقت شہادت رب کی ہدایت ہے مومن کے لیے ہی۔ پوچھے گا میرا رب نبیوں سے یقیناً، پوچھے گا میرا رب نبیوں سے یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ تو جانتا تو ہے جو رب نے کہا ہے عیسیٰ و مریم کہ وہ انعام جو ان کو عطا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے پاک بندے تھے، اِنَّ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جو ان کو عطا تھے کہ لوگوں کو دکھائیں تو لوگوں نے کہا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ کو جو معجزے عطا کیے تھے، جنہیں تم لوگ جادو سمجھ رہے تھے، وہ جادو نہیں، وہ میں نے ان کو معجزے عطا کیے تھے، مریم کو اور عیسیٰ کو، صرف اس لیے کہ وہ تمہیں بتا سکیں کہ رب کن چیزوں پہ حاکمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ حاکم ہے، ہر چیز پہ حاکم ہے۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ تو لوگوں نے کہا جادو ہے، کافر تھے وہ سب لوگ۔ تب رب کا ہوا حکم کہ ایمان لے آؤ مجھ پہ اور میرے رسول پر، تب مانگ لیے لوگوں نے اخوان زمیں پر۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ نے پیغام پہنچایا اور اللہ کے رسولوں نے اپنی قوموں کو پیغام پہنچایا اللہ کا اور دعوت دی کہ ایمان لے آؤ،
تو انہوں نے کیسے کیسے تقاضے کیے، اخوان مانگ لیے کہ زمین پہ ہمیں ذرا کھانے کھلاؤ، ایسی چیزیں لے کر آؤ جن سے ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہاں تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ تب مانگ لیے لوگوں نے اخوان زمین پہ۔ عیسیٰ نے کہا رب سے ڈرو، جو ایمان ہے دل میں، جو ایمان ہے دل میں، ہم چاہتے ہیں کھائیں ہم اور پائیں اطمینان، ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم اور پائیں اطمینان، آ جائے یقین تم پر پھر دیں گے تم پہ گواہی۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی جب پیغام لے کر آئے تو قوم نے ان سے ثبوت مانگ لیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا ڈرو اس وقت سے جب اللہ تم سے ان باتوں کا حساب لے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جب تک ثبوت نہیں ملے گا ہم آپ کی گواہی نہیں دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔